اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان اسرت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھی، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرائن میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھریں اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹمپس دیتی ہے۔ یہ سٹمپس امریکی خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹمپس میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری سٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک کی صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوزف اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ ناظرین گرامی، 2004 میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکے اور وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے ہوئے سوچا کہ میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو اور جس کے ذریعے SMS بھی کیے جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکے، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکے اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی تمام حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ معزز دوستو، یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکا لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے سن 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اسی ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا طے ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین کوم نے
एक एप्लीकेशन 19 अरब डॉलर में फरोख्त की। जेन कॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टैंप्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए यह शर्त अजीब थी। ये लोग ये मुआहदा अपने दफ्तर या उसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया, यहां तक कि फेसबुक इसकी जिद के सामने पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। एक तारीख तय हुई, फेसबुक के लोग फ्लाही सेंटर पहुंचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा था। वो क्यों ना रोता, ये वो सेंटर था जिसके इस कोने की उस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी मां घंटों फूड स्टैंप्स का इंतजार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहां आए और शाम तक भूखे प्यासे यहां बैठे रहे। वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफरत से इनकी तरफ देखती थी। तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे, तुम काम क्यों नहीं करते? और ये बात सीधी इनके दिल में तराजू हो जाती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। खातून इन्हें स्लिप देती थी, मां कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें पूंछते हुए वापस चले जाते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरता रहा। चुनांचे जब कामयाबी मिली तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उसी वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। उसने 19 बिलियन डॉलर की डील पर फूड स्टैंप्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैंप्स देने वाली खातून आज भी वहां मौजूद थी। जैन ने 19 बिलियन डॉलर का चेक उसके सामने लहराया और हंसकर बोला, आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल गया। नाज़रीन ग्रामी, ये एक गरीब अमरीकी के अज़्म व हिम्मत की अनोखी दास्तान है और ये दास्तान साबित करती है कि अगर आप डटे रहें, मेहनत करते रहें और हिम्मत कायम रखें तो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता चला जाता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपके अंदर हौसले और वलवले की एक नई तहरीक जरूर पैदा कर दी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख और सुनकर अपने अंदर सोए हुए हौसलों को बेदार कर सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली किसी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।